بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیاں اس دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ میں سے جن لوگوں کے گھروں میں بلیاں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پراسرار سچائی جانتے تھے۔ اس سچائی کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے۔ یہ جو مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے، ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2 جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ نے کچھ پر اسرار خصوصیت رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتعداد فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معجزہ تھا۔ کئی اسکالرز مسلمان کے مطابق معجزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ دیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مامور کر دیا اور حکم دیا جب تک یہ بلی بچے جنم نہ دے دے تب تک وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ نے معجزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلے پر وہ بلی سو رہی ہے، تو آپ نے کینچی لی اور اس مصلے کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں پر وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ احادیث میں اس معجزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ جب اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تو نہ کھانا پینا اور نہ ہی اسے عذاب کیا، وہ خود ہی کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی۔ اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ اماں عائشہ صدیقہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوانوں میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یا تو زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا ہے کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کر دیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلی کا وہ بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد دور ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلی کی آواز کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلی کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آواز ہے جو انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے والے جسم کے زخم میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان پر اسرار آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسے کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود
رسول خدا نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر کوئی بلی خون خوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں پہنچا دیں، اور اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔